بانچ پن کسی طرح کا بھی ہو اس کا رب نے علاج رکھا ہے. بعض اوقات مادہ منویہ ہوتا ہی نہیں ہے, ڈرائنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مادہ منویہ نہیں ہوتا. علاج بھی کروائیں, ساتھ دعا پڑھیں. کرنل ایل کسی بھی پنسا سٹور پہ جائیں گے, یہ پاؤڈر لے کے 2 سے 3 چٹکی خار خسک آپ اس کا پاؤڈر کر کے آدھا چمچ صبح شام کھا لیا کریں. چاروں چیزوں کا پاؤڈر کر کے اگر استعمال کیا جائے تو بڑا سادہ سا نسخہ, بڑا بہترین. فرحان صاحب, جس طرح سے ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, مرد اور خواتین میں آج کل بانجھ پن کا مسئلہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. آئے روز ہم شکایات سنتے ہیں کہ بھئی یہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی یا اس میں کوئی پرابلم ہے, آگے ہماری اولاد نہیں ہو سکتی. موسٹ آف دی کیسز اب ہم یہی دیکھتے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں لیکن آگے اولاد کی ہی ٹینشن ہے. یہ کیوں اتنا جو ہے وبا پھیل رہی ہے اور اس کا حل کیا ہے طب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی بات آپ نے پہلے عزیر بھائی نے جو کہی کہ آج کل واقعی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی کچھ شرم جھجک محسوس ہوتی ہے. حالانکہ دین کو اگر دیکھا جائے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک چیز بیان کر دی ہے. اس کے حوالے سے اگر دین کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً آپ کو ہر چیز اس میں ملے گی, جس کا طریقہ کار ہر چیز بتائی گئی ہے. اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو والدین ہیں یا بڑے ہیں ان کو بھی بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہیے شادی سے پہلے کہ اگر آپ کو فلاں مسئلہ ہے تو آپ فلاں ٹیسٹ کروا لیں. اور اس میں ایک ہی مسئلہ نہیں ہوتا, اس میں بعض اوقات اکثر اوقات پیشنٹ آتے ہیں ہم نے فلاں چیز کھائی اس سے مسئلہ حل ہو گیا, یا فلاں چیز کھا لے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ پراپر ایک مسئلہ ہے. بانچ پن کسی طرح کا بھی ہو اس کا رب نے علاج رکھا ہے. لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو مسئلہ ہے کیا. سب سے پہلے تو آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو آپ کو کیا ایشو آیا ہے. اس میں کچھ پرابلمز میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر بیٹیوں کی بات کی جائے, بہنوں کی بات کی جائے تو انہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ PCOS پولیسسٹک اووری سنڈروم. کیا سسٹ تو نہیں ہے. اب سسٹ بھی ایک پانی والی تھیلی ہوتی ہیں, ایک فائبرائڈ ہوتی ہے خون والی تھیلی. اب ان میں سے جو بھی مسئلہ اس کا حل کیا جائے. اس کے بعد بلکی یوٹرس ہوتا ہے, اس کے بعد لوز پن ہوتا ہے, اس کے بعد لیکوریا کے مسئلہ بن جاتا ہے. اس کے بعد عورتوں میں اکثر ڈیٹ, جب ماہانہ سرکل ڈیٹ آتی ہے تب پین بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہر دفعہ ہی جب ٹائم ہوتا ہے, اگر 20 تاریخ ہے تو ہر دفعہ 2-4 دن اوپر ہو کے آنا, یہ بھی بے اولادی کا بہت بڑا سبب ہے. بعض اوقات کثرت حیض, یعنی کہ ایک مہینے میں 2-2, 3-3 دفعہ مینسز کا آ جانا, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اب سب سے پہلے تو ان مسائل میں سے جو مسئلہ اس کا حل کیا جائے. اس کے بعد اگر بات کی جائے بیٹوں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے. جب آپ ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں سیمن ٹیسٹ, تو جراثیم کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نان موٹائل زیادہ ہوتے ہیں, مردہ جراثیم زیادہ ہوتے ہیں. اگر جراثیم ہیں تو ایکٹیو نہیں ہے, طاقتور نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹیسٹوسٹیرون کی کمی بہت زیادہ ہے, اور آج کل تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہوگا. تو اس میں ہم دیکھیں بعض اوقات مادہ منویہ ہوتا ہی نہیں ہے. ڈرائنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مادہ منویہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہوتا ہے تو گاڑھا پن نہیں ہوتا, پتلا پن ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات ہم شرم محسوس کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بھی ذکر نہیں کرتے, بھائیوں کے ساتھ ذکر بھی نہیں کرتے. جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب اولاد نہیں ہوتی تو پھر وہ بات طلاق تک جاتی ہے. بعض اوقات بہت اچھے گھر آپس میں لڑائیاں, جھگڑے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس مسئلے کو عام نہ سمجھا جائے. اس مسئلے کو غور سے سمجھنے کے بعد اپنے بچوں کو تربیت کریں. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بیٹی ہیں تو مائیں ان کی تربیت کریں کہ بیٹا اس طرح تربیت ہونی چاہیے. باپ اپنے بچوں کی پرورش میں انہیں سکھائے, سمجھائے. جیسے وہ بالغ ہو جائے یا شادی سے پہلے کم از کم انہیں تھوڑا سا گائیڈ ضرور کیا جائے. صحیح. اب ان میں سے اگر مسئلہ آ جاتا ہے کوئی بھی, مردوں میں ہے عورتوں, اب اس کے آگے علاج ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں خاص کر کے اور ہمارے ہمسایہ ممالک میں مسئلہ, میرے پاس بھی جتنے مریض آتے ہیں 80 سے 90% مسئلہ بے شک مرد کو ہے لیکن دوائی عورت کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ المیہ ایسا ہے, یقین کریں میرے پاس کہ جتنا پیشنٹ آتا, آپ معاشرے میں دیکھیں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے, ہمیشہ قصوروار لیڈیز کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے, اور یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ بے اولادی کا علاج کروانے جائیں تو آپ دونوں میاں بیوی اکٹھے جائیں, اور ایک دوسرے کے اندر اعتماد ہونا چاہیے, ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کا دبدبہ روب اور گھر والوں کا سسرال کا اتنا ہوتا ہے کہ عورت بول ہی نہیں سکتی اسے بیماری ہے یا نہیں ہے. میرے پاس کتنے کیسز ایسے ہیں, دوائیاں کھا کھا کے وہ الٹا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب کچھ عرصہ اولاد نہیں ہوتی, ٹینشن پریشانی سے دوائیاں کھا کھا کے وہ واقعی بیمار ہو جاتی ہے, پھر وہ واقعی ہی بیمار ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہمت کر کے جایا جائے. پھر اس کے بعد ان میں سے جو بھی مسئلہ ہو آپ ٹیسٹ کروائیں. صحیح.
آپ کسی اچھے طبیب کو چیک کروائیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پھر اس کا علاج کروائیں۔ علاج کے بعد اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم درباروں پہ جاتے ہیں، بہت سارے وظائف، یہ دیکھیے وظائف کے اوپر عمل کریں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، بہت اچھی اچھی اس میں دعائیں ہیں پڑھیں، لیکن جعلی پیروں کے پاس دیکھیں دوسرا جعلی پیروں کے پاس جا کے یقین کریں، اپنا ایمان خراب نہ کریں، ٹھیک ہے، چادریں نہ چڑھائیں، اپنے ایمان خراب نہ کریں، ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا، اب وظائف پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی دعا کسی نے بتائی ہے تو اس کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنا علاج پہلے کروائیں، علاج بھی کروائیں، ساتھ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دعائیں میں 2-3 بتا دیتا ہوں، اس کے بعد علاج بھی مختصر صاحب کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں دعائیں یہ ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین، اتنی زبردست دعا ہے، اگر آپ فٹ ہیں تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز دے گا۔ اس کے بعد ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ اولاد نرینہ کے لیے جن کو بیٹوں کی خواہش ہو وہ یہ دعا کثرت سے پڑھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملے کھول دے گا۔ پھر استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کے بارے میں جو استغفار کرتا ہے رب اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر جو پہلے آتا ہے وہ اولاد ہی ہے، ٹھیک ہے، بیٹوں کی نعمت سے۔ اچھا اس کے بعد آ گیا اب مسئلہ، یہ چونکہ ٹاپک لمبا ہے کوشش کروں گا میں 2-3 چیزیں چلے دونوں کی بتا دوں۔ اگر بیٹیوں کا مسئلہ ہے، انہیں ماہانہ سرکل آتا ہی نہیں ہے، 2-2 مہینے 3-3 مہینے مینسز نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو 1-2 دن صرف داغ لگتا ہے، تو اس کے لیے اس کے میں مسئلہ کیا آ گیا کہ ان کا یہ معاملہ ڈسٹرب ہے، PCOS اس کا ایشو ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ ابہل لے لیں، ابہل، رائی لے لیں اور مرمکی لے لیں۔ اب اس میں ابہل لے لیں 100 گرام، مرمکی اور رائی یہ دونوں لے لیں 50 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھر لیا جائے، ایک کیپسول صبح ایک شام استعمال کروائیں، کم از کم 3 ماہ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر پانی والی تھیلیاں ہیں، سسٹ ہے پانی والی، اس کے لیے ریوند کھٹائی لے لیں 150 گرام، ہلدی لے لیں 50 گرام، ملٹھی لے لیں 50 گرام، سونف لے لیں 50 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر کے وہی 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح و شام اگر کھلایا جائے تو 3 ماہ زیادہ ہے۔ ویسے تو یہ پانی والی تھیلی ہے، اگر اس میں صرف گرم چیزوں کو بند کر لیا جائے تو 1 مہینے کے اندر رزلٹ بالکل کلیئر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر نسخہ استعمال کروایا جائے تو یہ ایسی میری بیٹیاں بہنیں جن کے ایگز میچور نہیں ہوتے، فلوپین ٹیوبز کا ایشو ہوتا ہے، ٹیوبز میں بلاکیج ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ نسخہ بڑا کمال کا ہے، 3 ماہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ایسی میری بیٹیاں جن کو ڈیٹ نہیں نہ آتی کھل کے، ان کے لیے ہوتا ہے وہ مرغن اغذیہ کھائیں، گوشت کا استعمال کریں، انڈوں کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں۔ اور جن کے پانی والی تھیلیاں سسٹ ہے انہیں چاہیے گرم چیزوں کو پرہیز کریں اور کوشش کریں تر گرم اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں۔ اس کے بعد مسئلہ آ گیا ایسی میری بیٹیاں جن کا فائبرائڈ کا ایشو ہے، یہ جو ہوتی ہے یہ سسٹ ذرا تھوڑا ٹائم لیتی ہے، 3 سے 6 ماہ لے جاتی ہے، تو اس میں کیا کریں؟ اس میں بڑا سادہ سا ایک نسخہ ہے، ایک نا مرکب مل جاتا ہے پاؤڈر فارم میں، کرنل ایل کے نام سے، کسی بھی پنسال سٹور پہ جائیں گے، یہ پاؤڈر لے کے 2 سے 3 چٹکی صرف، یعنی کہ 3-4 چاول جتنا، جب بھی سالن کھانے لگے، روٹی کھانے لگے تو سالن کے اوپر نا ایسے تھوڑا سا ڈال لیں، تو یہ 3 سے 6 ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فائبرائڈ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں بیٹوں کی طرف، بچوں کی طرف، تو بچوں کے لیے اگر تو ان کا مادہ منویہ پتلا ہے، ٹھیک ہے، کچا ہے، تو اس کے لیے موسلی سفید 50 گرام لے لیں، سالب مصری 50 گرام، سالب پنجاب 50 گرام، اور اس میں لاجونتی 50 گرام۔ اب اس میں اس کو چھلکا اسبغول تھوڑا سا ایڈ کر لیں، پہلے وہ ساری چیزیں پاؤڈر کر لیں، اس کے بعد چھلکا اسبغول تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے، تو یہ اگر آدھا چمچ صبح و شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کیا جائے تو بہترین چیز ہے، صرف 41 دن عمل کر لیں، بہترین ہے۔ صحیح۔ اگر سپرم کی کمی ہے، جراثیم کی کمی ہے، جراثیم بہت ویک ہیں یا ہے ہی نہیں، بہت کم ہے، اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے، تخم اٹنگن لے لیں 50 گرام، مغز پمبا دانہ، مغز بنولا بھی کہا جاتا ہے اسے، یہ بھی لے لیں 50 گرام، اسگندنا گوری 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام، سالب پنجاب 50 گرام، یہ ساری چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے اس میں تھوڑا بادام کی گری 50 گرام اور مغز پستہ 50 گرام، یہ ایڈ کر کے اگر اس کی رات کو کھیر بنا لی جائے، گرمیوں میں رات کو آپ اس کو دودھ میں پکاتے جائیں، یہ آپ کی کھیر تیار ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو مکس کرتے جائیں، 1 چمچ ٹوٹل چھوٹا والا اس کی یہ کھیر بنا لیں پاؤ دودھ میں،
صبح نہار یا کھیر کھا لیں 41 دن، اس کے بعد جا کے آپ ٹیسٹ کروا لیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ لوگ دعائیں دیں گے، جراثیم آپ کے پورے ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ٹیسٹوسٹیرون، جس کا آج کل جتنے بھی بیچارے ویٹ لفٹر ہیں جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں انہیں بھی بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ہو جس سے ٹیسٹوسٹیرون بڑھے، اور اس میں بھی اس کا بڑا عمل دخل ہے کیونکہ وہ اوورآل پوری باڈی کے لیے اچھا ہے۔ اس کے لیے ایک سادہ چیز ہے، اسے کہتے ہیں خار خسک۔ یہ عام سستی سی چیز مل جاتی ہے پنسار سٹور سے، وہ لا کے آپ اس کا پاؤڈر کر کے آدھا چمچ صبح شام کھا لیا کریں، یا اس کا قہوہ بنا کے پی لیا کریں۔ یقین کریں اس سے تیز دوائی کوئی نہیں ہے ٹیسٹوسٹیرون کے لیے، اتنی کمال کی چیز۔ تو یہ استعمال کی جائے تو آپ کے ٹیسٹوسٹیرون بھی پورے رہیں گے۔ یعنی کہ یہ چند چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بہت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہم اس میں ایک پروگرام کے اوپر تو یہ ساری چیزیں بتا نہیں سکتے۔ اس کے بعد بعض اوقات ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت بہت ہے، ایک سوزاکی مادہ ہوتا ہے، جب انسان کے اندر سوزاکی مادہ آ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ پس۔ اب پس جراثیموں کو مارتی ہے۔ یہ سب سے پہلے جب بھی جراثیم کی دوائی بھی کھانی ہے، پہلے پس کیا علاج کروانا ہے، پس تو نہیں آ رہی، پس جراثیموں کو ختم کرتی ہے۔ اب پس کا علاج کے لیے آپ کیا کریں گے، اس میں بڑا سادہ سا نسخہ ہے، چھلکا ریٹھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ شیمپو کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھلکا ریٹھا بڑا کمال کا ہے۔ اس کے بعد ہلدی لے لیں، یہ دونوں چیزیں برابر وزن لے کے اس کا پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح و شام میں کھلایا جائے تو اس سے پس ختم ہوگی، سوزاکی زہر ختم ہوگا۔ جب آپ کا پس سیل 1.2 پہ یا 1 پہ آ جائیں گے تو سمجھیں آپ کے جراثیم خود بخود بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جیسے لوبیا ہے، لوبیا جراثیموں کو بڑھانے کے لیے، ریڈ لوبیا اکیلا ہی استعمال کیا جائے تو جراثیم جو ہے بڑی اچھی مقدار میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورتوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کمزوری، ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکوریا کا ایشو ہوتا ہے، تو اب لیکوریا کا علاج بڑا سادہ سا ہے، بڑا سادہ سا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ استعمال کریں، چھلکا ریٹھا لے لیں، ہلدی لے لیں اور ملٹھی لے لیں اور سونف لے لیں، ان چاروں چیزوں کا پاؤڈر کر کے اگر استعمال کیا جائے تو بڑا سادہ سا نسخہ، بڑا بہترین، اس سے فوری فرق پڑ جائے گا، انفیکشن اندر کی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس سادہ سا نسخہ ہے بڑا کمال کا، ایسی میری بیٹیاں بہنیں جن کو یہ ہر ٹائم لیکوڈ کا ایشو رہتا ہے، اس کے لیے ہے ماجو، مائی، کتھ اور رال، 4 چیزیں۔ یہ اتنی زبردست ہیں، اگر یہ میری بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ ایشو ہو، لوز پن ہے یا بلکی یوٹرس ہے یا لیکوریا کا ایشو ہے اور بڑا پرانا ہے، جا نہیں رہا، اور وائٹ کلر کا پانی ہے پتلا سا، اس کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی، تو یہ نسخہ اگر 500 mg کیپسول صرف بھر کے استعمال کیا جائے صبح نہار اور شام کو، تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کے وقت کا، اور یقیناً جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں ان سے متعلق جتنا بھی علاج ہے وہ حکیم صاحب نے تجویز بھی کیا، اور بالکل اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے۔ آپ مرد اور عورت دونوں جو ہیں یہ مسئلہ فیس کر رہے ہوتے ہیں بے اولادی کا، اور اس کے لیے جناب آپ کو اپنے ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے، طبیب کے پاس بھی جانا چاہیے، اور تاکہ بلیم گیم میں جو ہے وہ ہرگز نہ پڑا جائے، اور اپنا علاج کروائیں۔ اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اگر علاج ممکن ہے تو علاج کروا لینا چاہیے، آپ کے فائدے ہی کی چیز ہے۔